معاشی استحکام کا فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا. قوی امید ہے کہ افراط زر میں مزید کمی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. عوام کو سستے نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ. لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی. کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے کارٹل بنا کر مصنوعی قلت پیدا کی، اسی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، 160 سے 170 روپے فی کلو میں فروخت. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کا غزہ یوکرین میں دیرپام کے قیام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور. وزیر اعظم نے شاہ چارلس سوم کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی. اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا تعارفی سیشن مکمل. آئی ایم ایف کمیشن $1 ارب قرض سے پہلے معاشی جائزہ لے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے. مہنگائی 9.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. SIFC اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کردار قابل ستائش ہے. ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام اور استحکام سے گروتھ کا سفر کامیابی سے جاری ہے. وزیر اعظم کل قوم کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے. PTI کی سیاست ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں. ایسے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ملتے ہیں. اتنی مہنگائی میں 5,000 ہزار روپے دینا مذاق ہے. PTI کی حکومت کے رمضان پیکج پر تنقید. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ذاتی تشہیر پر اربوں پھونکنے سے بہتر تھا اس عوام کو ریلیف دیتے جس کے نام پر قرض لیتے ہیں. کہا بانی PTI کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتی ہے. بانی PTI کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل. ٹمز اسپتال کی 4 رکنی ٹیم نے جیل میں چیک اپ کیا. حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری کر لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اتھارٹی پراپرٹی کی غلط مالیت ظاہر کرنے پر سزا اور جرمانہ کر سکے گی. اتھارٹی کو 3 سال قید کا اختیار مل سکتا ہے. اتھارٹی رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی. غلط معلومات دینے پر 2 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا سکے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات. پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت. مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ ملزم کے مطابق اس پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ملزم کے بیان پر تفتیشی افسر کی اعترافی بیان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. ملزم شیراز نے بتایا کہ وہ ارمغان کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہے. واقعے کے وقت وہ بے بس اور لاچار تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا. شہری پر تشدد کا کیس. شاہ زین مری کی گرفتاری کے لیے IG سندھ کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ کو خط. IG سندھ نے خط میں بلوچستان حکومت سے رابطے کی درخواست کی ہے. تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے 9 سال مکمل. بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن کی گرفتاری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی را کے گھناؤنے عزائم بے نقاب ہوئے. بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کلبھوشن کی گرفتاری کی خبر دنیا بھر میں سب سے پہلے ARY نیوز نے دی تھی. پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت. غلام خان قلعے میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا. دہشت گرد مجیب الرحمان عرف منصور کا تعلق افغان صوبے میدان وردک سے ہے.
28 फरवरी को फोर्सेज ने 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। अब मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारहियत को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बरतानवी वजीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिना डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी आम मुज़ाकरात की मेज पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने आम प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर कर दी। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज हो चुका। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ पूरे नहीं कर लिए जाते। इस वक्त यूक्रेन के साथ कोई मुनज़्ज़म या जारी अमन मंसूबा हमारा एजेंडा नहीं। यूक्रेन समिट पर बात करते हुए कहा कुछ मुल्कों का ग्रुप अब भी जंग चाहता है। ये मुल्क यूक्रेन की जंग जारी रखने में हिमायत कर रहे हैं और उन्हें फौजी कार्रवाइयों के लिए रसद फराहम कर रहे हैं। क्या पुलिस की तफ्तीश सुस्त और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मवाद का रिकॉर्ड पर होना न होना मसला नहीं, मसले की जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने पूछा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए एटीसी ने मुल्जिमान को नोटिस भी नहीं किया था, हवालगी की दरख्वास्त आने पर आज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल बोले सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। एटीसी फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। समाअत कल तक मुलतवी। रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए कि इलेक्ट्रिक जेस्को और सेपको अपने इंतजाम बेहतर करें। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का पैगाम। कहा वज़ीर आज़म से अपील है रमजानुल मुबारक में गैस की बंदिश न की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर आज़म हाउस के इजलास में शिरकत के लिए आज के बजाय कल इस्लामाबाद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला इजलास कल तक मुलतवी हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान कर दिया। 5 डिजिटल असासों को रिजर्व में शामिल करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो डिजिटल असासों का हिस्सा होंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि अमरीका दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल तलबा के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। केपी की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में तस्वीर शाया करवाने को कारकर्दगी समझती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साल कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। मरियम नवाज जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब अवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। कराची सुरजानी टाउन यूसुफ गोड से 12 साल बच्ची के लापता होने का मुकदमा वालिद की मुदियत में दर्ज। मुद्दई ने कहा बेटी घर से चीज लेने निकली थी, वापस नहीं आई। नामालूम शख्स ने मेरी बेटी को अगवा किया है, बेटी को बाजियाब कराया जाए।
اقوام متحدہ، قطر، اردن اور مصر کی اسرائیل کی جانب سے امداد اور سامان کے غزہ جانے پر پابندی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو جنگ بندی معاہدے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کیا جائے، پہلے مرحلے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے یرغمالیوں کو معاہدے کے تحت ہی مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں باقی رہ جانے والے 59 یرغمالیوں کی رہائی اور تمام فلسطینیوں کی آزادی، اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا اور جنگ کا خاتمہ شامل ہے۔ حماس کو فنڈز دینے پر برطانوی خیراتی ادارہ تحقیقات کی زد میں آ گیا۔ برطانوی پولیس نے CO1 لائف کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس کو آن لائن سسٹم کے ذریعے ایسے مواد کی رپورٹنگ کی شکایت کی گئی جو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ تنظیم کی جانب سے بچوں کو دی جانے والی رقم میں سے کچھ حصہ حماس کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ امداد 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی کارروائی کے دوران غزہ بھیجی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ چنیوٹ، ڈسکا، گجرات، پھالیاں، پیلی بھٹیاں، حافظ آباد، ٹبا سلطان پور، پھول نگر اور گرد و نواح میں بارش۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ، پشین، ہرنائی، لورالائی اور دکی میں بھی بادل برسے۔ کوٹیا، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نوشہرہ، مالاکنڈ اور مہمند سمیت خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں 4 ٹیموں کے درمیان ٹائٹل کی جنگ۔ پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں ہوگا۔ کل کے میچ میں اگر آسٹریلیا جیتا تو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان میں ہوگا۔ بھارت کی جیت کی صورت میں فائنل بھی دبئی میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گے معروف اداکار نبیل ظفر۔ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ پاکستان کا نمبر 1 گیم شو جیتو پاکستان آیا اور چھا گیا۔ جیتو پاکستان لیگ میں رمضان کے پہلے پروگرام میں 1 کروڑ روپے کے انعامات بانٹ دیے گئے۔ خوش نصیبوں کو ملی 1300 cc گاڑی، نقد انعامات، بے شمار موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے کے ہوم اپلائنسز۔ جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات پورے رمضان جاری رہے گی۔ اور جاپان میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے سنگ، کاوازوں کے پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے، دلکش نظارے، دل فریب مہک۔ سیاحوں نے حسین مناظر کو کیمروں میں محفوظ کرنے پارکس کا رخ کر لیا۔